امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہو؟ ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے۔ جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا، کنواروں کو کیا ہے، ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس۔ جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے۔ تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے۔ ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا۔ تو اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل، اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا، نہ یہ نسل روک رہا ہے، نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے۔ اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا، کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے، تنگ کر دیا صبر کرے، بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں۔ لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں، اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ نقد فائدہ ملے گا، دل کا سکون، اطمینان، غربت میں بھی سکون، شکر کی توفیق ملے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں۔ یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا۔ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو، لیکن اللہ نے پورا گھر، وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے، یار 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں، اب کیا کرے گا بنا کے بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، نکل لے، پتلی گلی آنے والی ہے، پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے، نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار۔ ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، مر گیا، اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے، جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی، ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح، چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں، اور دنیا چھوڑتی بھی ہے اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ۔ چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے، بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار، اب ہو گئی سیٹنگ کیا کر۔ ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا، ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی، لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی، یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان؟ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل۔ آپ کو دنیا ٹائم دے گی، کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں، نہ تمہیں شوگر ہے، نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ، نہ تمہارا کوئی مسئلہ، پیسہ دولت سب ابھی میں نہیں جا رہی، لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی، اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو، اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو، یہ ایسے نہیں مرے گا، نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے، اس کا ٹرک بنتا ہے کیا بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے، کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ۔ تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے، ملک الموت سے، کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے۔ جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ابھی ایک دوست ہمارے آئے، ان کا 36 سال کا جوان بھائی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا، نہ اس سے پہلے کوئی بیماری، اتنی موتیں ہو رہی ہیں، اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے، جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی، تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے۔
تو وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کر لے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو, ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.